ایران کی بات کرتے ہیں مزمل صاحب. ایران اور امریکہ اسرائیل آمنے سامنے ہیں, مد مقابل ہیں, اور امریکی اخبار کا دعویٰ یہ ہے کہ کسی بھی وقت امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے. ٹرمپ انتظامیہ فوجی کارروائی پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے, اس کے برعکس ایران بھی تیار ہے. 2000 بیلسٹک میزائل سے حملہ ہو سکتا ہے. میں نے پچھلے 24 گھنٹے میں چیک کیا ہے, کل کے دن میں کوئی خاص مظاہرے نہیں ہوئے, آج اتوار کو بھی کوئی خاص مظاہرے نہیں ہوئے ہیں. حالات نارمل ہوئے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ حکومت کے حق میں بھی ایران میں نکلے. میرے خیال میں حالات جو ہیں بتدریج جو ہے نارمل ہوتے جا رہے ہیں. کوئی جو وہ کہہ رہے تھے نا کہ بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے اگلے 24-48 گھنٹے میں, ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, پچھلے 24 گھنٹے میں مظاہروں کی شدت میں کمی آئی ہے, مظاہروں کی تعداد میں کمی آئی ہے, اور مجھے لگتا ہے جو رائٹس ہو رہے تھے ان میں بھی کمی آئی ہے. یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ نے سختی بھی کی ہے, ایرانین گورنمنٹ نے, انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ انقلاب نے بھی بہت سختی کی, گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, لوگ جان سے بھی پکڑے گئے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اس وقت کوئی ایران پر حملہ کرنا, اگر حملہ کرنا اس پوزیشن میں نہیں ہے, یا پھر صورتحال کچھ اور کہ مطلب کچھ ویٹ بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ایک ایڈونچر پہلے دیکھا جا چکا. وینزویلا کی صورتحال ہمارے سامنے ہے, جو چاہتا تھا امریکہ وہ نہیں کر سکا بیسیکلی وہاں پر بھی. وینزویلا میں اوبویسلی نہیں, وہاں تو انہوں نے جو چاہا کر لیا, وہ سارا آئل ان کے قبضے میں آ گیا ہے. جو موجودہ وینزویلا کی گورنمنٹ ہے وہ امریکہ کے آگے سرنگوں ہے. امریکن آئل وہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہے, وہاں کی گورنمنٹ بھی سوچ رہی ہے, وہاں کی جتنی گورنمنٹ ہے وہ ساتھ دے رہی ہے امریکہ کی, وہ کون سا کہہ رہے ہیں کہ ساتھ نہیں دے رہی. یوں سمجھ لیں کہ ان کی عوام فی الحال ابھی اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے تیار ہے. مجھے بہت بڑے مظاہرے کراکس میں نہیں نظر آئے ہیں, اتنے پاپولر نہیں نکلے مدرو کہ آپ کہیں کہ کراکس پورا جام ہو گیا ہے. بٹ امریکہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہاں حالات کافی اس طرح خراب نہیں ہوئے جس کی توقع کی جا رہی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران پر فی الحال مجھے کوئی حملے کی صورتحال نظر نہیں آتی جو کل تک تھی. اس کی وجہ ہے کہ ایک رائے یہ بھی پیدا ہوئی ہے کہ ایران معاشی طور پر جس دلدل میں دھنس رہا ہے, معاشی پابندیوں کی وجہ سے, امریکہ کی اکنامک سینکشنز کی وجہ سے, اس کی وجہ سے ایران اکنامکلی کلیپس ہونے کے قریب جا رہا ہے. چائنا کی خاموش اسٹریٹجی کیا دیکھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, چائنا کو ایران کو اس اکنامک بھنور میں سے نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. چائنا تو پاکستان کو اکنامک بھنور میں سے نکالنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تھا, ان کی شرائط ماننی پڑی تھیں. ہم نے کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم چائنا کے پاس جا کے ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا اور ہمیں آئی ایم ایف کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی تھی, ہم چائنا سے ہی ڈیل کر لیتے. ایسا نہیں ہو سکا تھا. پاکستان کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. ہمیں بالآخر لیکن پاکستان اور ایران کی صورتحال آپ کو نہیں لگ رہا تھوڑی مختلف لگ رہی ہے؟ چائنا, رشیا, ایران, ساؤتھ افریقہ کا الائنس مجھے نہیں لگتا کہ ایران, چائنا کے اپنے انٹرسٹ ہیں یو ایس کے ساتھ. چائنا وینزویلا کے, دیکھیں چائنا ایران سے زیادہ وینزویلا سے تیل لے رہا تھا. اس کے لیے چائنا نے $100 بلین وینزویلا میں انویسٹ کیا ہوا تھا. اگر وہ وینزویلا کے لیے نہیں لڑا تو وہ ایران کے لیے تو بالکل نہیں لڑے گا. میں آپ کو بڑی سمپل بات بتا دوں, اگر ان کی اسٹریٹجی کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے چائنیز کی. ان کی اسٹریٹجی ہے اس وقت امریکہ سے نہ لڑنا, لیکن ایران سے پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے وہ. نہیں, دیکھیں ان کو اگر سستا تیل مل رہا ہوگا وہ لیں گے, نہیں مل رہا ہوگا نہیں لیں گے. وہ ایک حد تک ضرور ڈیل کرتے ہیں, اور جہاں ان کی امریکہ سے لڑائی ہونے لگے وہاں وہ پیچھے. چائنا اگر پیچھے کھڑا ہو ایران کے, تو آپ سچویشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں امریکہ کے ساتھ کہ وہ ایران کی مدد کو آ جائے گا. میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ امریکہ جب لاسٹ ٹائم اسرائیل نے ایران کو 12 دن کی اسرائیل اور ایران کی جنگ چھڑی تھی, تو امریکہ کو اس طرح سے ثالثی کرنا پڑی اور حالات نارملائز کرنا پڑے, تب تو ہم تو یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ابھی تو تھا کہ صفحہ ہستی سے ایران مٹ جائے گا, اسرائیل کا آئرن ڈوم کچھ بھی نہیں, کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا. ایران کی کامیابی تھی کہ اس کے میزائلز نے آئرن ڈوم کو توڑا, پینیٹریٹ کیا, اور اس کے میزائلز اسرائیل تک پہنچے. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ایران کے ایٹامک پلانٹ جو پروگرام ہے اس میں ابھی تک ایٹم بم تو نہیں بن سکا ہے. ابھی تک وہ کوئی ایٹمی دھماکہ تو جو 24 سے 48 گھنٹے کا انہوں نے کہا تھا, لیکن نہیں, وہ یہ لوگ کہتے ہیں 10 سال سے وہ امریکن چائنیز ایرانی بات کر رہے ہیں, لیکن بٹ اس دفعہ کی تیاری ان کی اور ہے. نہیں, میرے خیال میں وہ دور ہیں, ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بام بنا سکیں.
اور وہ یورینیم کو وہاں تک انرچ نہیں کر سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایران پر اسرائیل یا امریکہ کے حملے کی ابھی کوئی واضح حکمت عملی نظر نہیں آ رہی. یہ انتظار کیا جائے گا اگلے 6 مہینے کہ وہ اور اکنامیکلی کولیپس کر لیں اور رجیم چینج ہو جائے. اور ایران کے اندر جو انریسٹ ہے ایک معاشی طور پر جو ایران کے اندر انریسٹ ہے وہاں ڈالر کی قدر بڑھنے سے, مہنگائی کی وجہ وہاں سے, مہنگائی کی وجہ سے اسی کو بڑھایا جائے اور ڈالر کی قدر میں اضافہ کیا جائے, سینکشنز اور بڑھائی جائیں, وہاں پر مہنگائی اور سینکشنز کی وجہ سے ہونے دی جائے تاکہ وہاں کے لوگ خود ہی اس حکومت کے خلاف ہو جائیں اور امریکہ اور اسرائیل کو کچھ نہ کرنا پڑے. دیکھیں وہاں کی جو جین زی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے لیے ایران کے دروازے دنیا کے لیے کھلیں, لبرٹی چاہتی ہے, لبرٹی چاہتی ہے. وہاں ہم نے لڑکیوں کا احتجاج بھی سال پہلے دیکھا تھا, وہ بھی آزادی چاہ رہی تھیں. وہاں اب جین زی کا احتجاج, تو لوگ معاشی طور پہ دیکھیں وہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے, وہاں چیزیں خراب ہیں معاشی. ایک حکومت کا پہلا کام اپنے لوگوں کے لیے ایک اچھی معیشت بنانا ہے. پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کا بھی کام ہے یہاں مہنگائی کم کرے, معاشی طور پہ پاکستان. دیکھیں نا اگر آج ہمارے یہاں ڈالر 450 روپے کا ہو گیا ہوتا تو کیا ہوتا, ہم لوگ اس حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. ڈالر کو بہرحال انہوں نے پچھلے 1-1.5 سال سے 280 روپے پہ روکا تو ہوا ہے نا پاکستان. مزمل صاحب, ہم ڈیموکریسی کا بہانہ بنا کے یا امریکہ ڈیموکریسی کا بہانہ بنا کے کسی بھی ملک میں اس طرح سے رجیم چینج کر کے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, میرے خیال میں باہر سے نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر وہاں کے اپنے لوگ یہ حکومت کے خلاف ہو جائیں تو کیا کیا جائے. لیکن لوگوں کا بھی تو اپنی حکومت سے مطمئن ہونا بہت ضروری ہے نا. ہم نے دیکھا ڈھاکہ میں کیا ہوا, کھٹمنڈو میں کیا ہوا, کولمبو میں کیا ہوا. لوگ اپنی حکومت سے جب خود ہی سیٹسفائیڈ نہ ہوں اور وہ اپنی حکومت کو خود ہی بدلنا چاہیں اور وہ سڑکوں پہ آ جائیں تو آپ اس کا ملبہ کسی اور ملک پر تو نہیں ڈال سکتے نا. وہاں کے لوگ بھی تو آپ سے ایک حکومت کا پہلا کام یہ ہے کہ اس کے لوگ اس سے سیٹسفائیڈ ہوں, اس کے لوگ اس سے مطمئن ہوں, اس کے لوگ اس کی کارکردگی سے مطمئن ہوں. پہلا کام اس کا اپنی عوام کی فلاح ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کسی فارن ایجنڈے کی بنیاد پر آپ اپنے لوگوں کا معاشی قتل کرتے جائیں اور لوگوں کو کہیں کہ آپ معاشی طور پر قتل ہوتے جائیں. لوگ انریسٹ آتا ہے. اس کی بھی تو میرے خیال میں ایران کی جو بھی رجیم ہے اس کا پہلا کام تو وہاں کے لوگوں کی فلاح ہے. تو رجیم چینج کے بعد یہ سارے وعدے پورے کر دے گا امریکہ؟ یہ مجھے نہیں, امریکہ نے کیوں پورا کرنا ہے. جو ایران میں نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اپنی پالیسی بنائے گی. امریکہ تو ایران میں حکومت نہیں بنائے گا. سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت ایران کے عوام کے مسائل حل کر پا رہی ہے, نہیں کر پا رہی. اور جو دوسری حکومت آئے گی کیا وہ کر پائے گی, یہ بڑا سوال ہے. اس کو امریکہ کی آشیرواد ہوگی تو یہ دیکھا جائے گا. ابھی تو دیکھیں نا جی, پچھلی دفعہ احمدی نژاد الیکشن لڑنا چاہتے تھے, انہیں خامنہئی نے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی. تو ہو سکتا ہے کوئی اندر سے ہی ایسا لیڈر ابھر آئے جو اس ساری کو چینج کو لے کر آگے چل پڑ سکے. بہت سے جو موجودہ ایرانی صدر ہیں ان کے اور خامنہئی کے تعلقات بھی اچھے نہیں نظر آ رہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں اتنی ہارڈ پالیسیز نہیں ہونی چاہیے. تو کہیں نہ کہیں مسائل تو ہیں اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ کہاں جاتے ہیں مسائل. بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کا. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے ثنا نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ